السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، شکریہ۔ حکایات رومی، مفلسی اور طماع۔ شیر کسی مست ہاتھی کے مقابلے میں زخمی ہو کر اپنی کچھار میں جا بیٹھا۔ اس قدر زخمی ہوا کہ وہ شکار کرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ چند دن اس طرح ہی گزر گئے۔ جب اسے بھوک لگی تو اس نے لومڑی کو بلا کر کہا کہ کسی گدھے یا گائے کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بہلا کر میرے پاس اس طرف لے آؤ تاکہ میں آسانی سے اس کا شکار کر لوں۔ ایک غریب دھوبی کا گدھا برے حالوں زندگی کے دن گزار رہا تھا، جس کی پیٹھ زخمی اور پیٹ خالی تھا۔ وہ بیچارہ بے آب و گیا پہاڑوں کے درمیان پھر رہا تھا۔ لومڑی اسے دیکھ کر اس کے قریب گئی۔ حال اول معلوم کرنے کے بعد لومڑی نے کہا، بھائی گدھے، کب تک تم اس سنگلاخ اور خشک جگہ میں مصیبتیں جھیلتے رہو گے؟ تم کتنے کاہل اور سست ہو، ورنہ قریب ہی جنگل میں ہری بھری گھاس کی فراوانی ہے، وہاں آ کر تم چند دن رہو۔ ہری بھری گھاس کھانے سے تم تندرست و توانا اور صحت مند ہو جاؤ گے۔ گدھے نے کہا، اگر میں غم و الم میں مبتلا ہوں تو کوئی بات نہیں، جو مقدر میں لکھا ہے مل جاتا ہے، قضا سے عدول ممکن نہیں۔ اس کا گلہ کرنا کفر ہے اور صبر کا بڑا اجر ہے، کیونکہ اس سے ہی کشائش ملتی ہے۔ سب کا روزی رساں وہی ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں، بھوکا کوئی نہیں مرتا۔ جب وہ مجھے دہی دینا ہی مفید سمجھتا ہے تو میں شاید کیوں مانگوں؟ جتنی نعمت زیادہ ہوگی اتنا ہی غم بڑھے گا۔ خزانے کی طرف جاؤ گے، سانپ کاٹنے کو دوڑے گا، پھول کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو کانٹا چبھے گا۔ اس دنیا میں خوشی کے ساتھ غم لگا ہوا ہے۔ لومڑی نے کہا، بھائی گدھے، حلال رزق کی تلاش فرض ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں بغیر کوشش کے رزق نہیں ملتا۔ رزق بند دروازوں اور قفلوں کے اندر ہے۔ یہ قفل تبھی کھلتے ہیں جب کوئی آدمی کسب اور کوشش کرے۔ بغیر طلب اور کوشش کے روٹی نہیں ملتی۔ بے شک قناعت ایک خزانہ، مگر یہ خزانہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ گدھے نے کہا، میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کوئی قناعت سے مر گیا ہو اور کوئی حریص آدمی محض اپنی کوشش سے بادشاہ بن گیا ہو۔ لومڑی کہنے لگی، اگر کوئی کنویں میں بیٹھا رہے تو اسے وہاں رزق نہیں پہنچایا جائے گا۔ گدھا کہنے لگا، خدا کنویں میں بھی رزق پہنچا دیتا ہے، بشرطے کہ اس کی ذات پر پورا توکل ہو۔ جس نے جان دی ہے وہ نان بھی دے گا۔ چوپائے اور درندے سب رزق کھاتے ہیں، وہ نہ تو کوئی کسب کرتے ہیں اور نہ ہی اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں۔ بھائی گدھے، ایسا توکل کون کر سکتا ہے؟ یہ نادر بات ہے، نادر کے گرد پھرنا نادانی ہے۔ تو قدر پہچان اور قدر سے بڑھ کر قدم نہ رکھ، تاکہ تو کہیں منہ کے بل نہ گر پڑے۔ کوشش اور روزی کی تلاش کے لیے باہر نکل، تجھے توکل کرنے کی طاقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ گدھا کہنے لگا، بہن تو کیسی الٹی باتیں کر رہی ہے؟ طمع میں بڑی خرابیاں ہیں۔ قناع آدمی کو کوئی خطرہ نہیں، ہمیشہ طمع کرنے والے ہی کی جان جاتی ہے۔ جس طرح تو رزق پر عاشق ہے، اسی طرح رزق بھی تجھ پر عاشق ہے۔ صابروں کی طرف خود رزق اڑ کر جاتا ہے۔ لومڑی کہنے لگی، بھائی یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں، یہ سب پہنچے ہوئے لوگوں کی باتیں ہیں۔ کوشش کے بغیر کامیابی محال ہے۔ غرض اس بحث و تکرار میں لومڑی گدھے کو شیر کی کچار کی طرف لے کر چلنے لگی۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں قریب ہی ایک وسیع سبزہ زار ہے، جس میں ہر طرف چشمے اور ندیاں بہہ رہی ہیں۔ کمر کمر تک گھاس اگی ہوئی ہے۔ یہ سبزہ زار جانوروں کے لیے بہشت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ اس بیاباں میں ایڑیاں رگڑتے رہے تو اس کو اپنے ہاتھوں میں آپ مرنے کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس جنت جیسی سرسبز چراگاہیں جہاں اونٹ بھی نہ پید ہو جاتا ہے، جو حیوان وہاں جا پہنچے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ گدھے کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ وہ جنت کی رہائشی سے پوچھتا کہ تو وہاں رہ کر ایسی مردہ شکل کیوں بنی ہوئی ہے؟ تیرا جسم اتنا کیوں لاغر و نحیف ہے؟ تیری آنکھیں لطف و سرور سے مخمور نہیں؟ تو ایسے تر و تازہ چشمے پر سے آئی ہے تو تیرے جسم پر خشکی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ اگر تو گلزار جنت سے آئی ہے تو تحفہ کے لیے تیرے پاس گلدستہ ہے؟ اس گلستان کے آثار تو تیری ذات میں دکھائی نہیں دے رہے۔ بیچارہ بھوکھا پیاسا گدھا کھانے کے حرص میں اس کے ساتھ چلتا رہا۔ جس کے پاس دانش و خرد نہ ہو وہ دلائل سے کیا کام لے سکتا ہے؟ لومڑی اسے چارے کا چکمہ دے کر شیر کے پاس لے آئی۔
بھوک کی وجہ سے شیر کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ گدھے کو آتے ہوئے دیکھ کر صبر نہ کر سکا، خوشی سے اچھلا اور گرجا۔ گدھا شیر کو دیکھ کر الٹے پاؤں پہاڑ کی طرف بھاگا اور ہانپتا ہانپتا اپنے محفوظ مقام پر جا پہنچا۔ شیر میں دوڑنے کی طاقت نہیں تھی، وہ منہ تکتا رہ گیا۔ لومڑی نے شیر سے کہا، جناب آپ نے تو بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ گدھا کو قریب تو آنے دیا ہوتا، ذرا صبر نہ کیا۔ آپ کو معلوم نہیں جلد بازی نقصان دہ ہوتی ہے، افسوس آپ کے ضعف نے آپ کا وقار کھو دیا۔ شیر نے کہا، حقیقت یہ ہے میں اپنی کمزوری سے بے خبر تھا، بھوک اور احتجاج نے غلبہ کر کے مجھ سے میرا صبر و عقل چھین لی۔ میں نے اپنی قوت کا غلط اندازہ لگایا۔ اے عقل مندوں کی سردار، پھر کوئی ترکیب کر کے اس گدھے کو یہاں لے آؤ، اب وار خالی نہیں جائے گا۔ لومڑی نے کہا، انشاءاللہ میں پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہاں لے آؤں گی، آخر ہے تو پھر بھی گدھا، مگر سرکار اب اتنی مہربانی کرنا کہ پہلے کی طرح ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، اب دعا کرنا پھر گدھے کی عقل پر غفلت طاری ہو جائے۔ گدھے نے تو توبہ کر لی ہوگی، اب وہ کسی کے جھانسے میں نہیں آئے گا، ہم بھی فنکار ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کی توبہ توڑ دیں گے، کیونکہ ہم عقل اور عہد کے دشمن ہیں۔ گدھے جیسے جانور کے عہد اور ان کی سوچ پر غلبہ پا لینا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جب کوئی نقص عہد اور شکست توبہ کا مجرم ہو جائے تو اس کی بربادی یقینی ہوتی ہے۔ اگر گدھا اپنا عہد توڑ دے گا تو اس کی عقل مسخ ہو جائے گی اور ہمارے ہاتھے چڑھ جائے گا۔ ماسڑ لومڑی معصوم سا چہرہ بنا کر پھر دوبارہ گدھے کے پاس گئی۔ گدھا بہت غصے میں تھا، کہنے لگا، بی لوم، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ تو مجھے موت کے منہ میں لے گئی؟ تجھ جیسا دوست ہو تو پھر دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح دشمن آدم ذات کا دشمن، اسی طرح تو نے مجھ بے گناہ کے ساتھ کیا۔ لومڑی نے کہا، بھائی گدھے، میں تمہیں یہ بتانا بھول گئی تھی کہ وہاں جادو کا طلسم ہے جو شیر کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، اور یہ طلسم اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہر کس و ناقص چرند اس مرغزار میں نہ گھس آئے۔ اگر یہ طلسم نہ ہو تو مرغزار ایک ہی دن میں اجڑ جائے۔ گدھے نے کہا، اے مکار لومڑی، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میں تیری شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ تو کس منہ سے دوبارہ میرے پاس آئی ہے؟ اے ظالم، تو میرے خون کی پیاسی ہو کر بڑی بے شرمی سے کہتی ہے کہ میں مرغزار کی طرف سے رہبر ہوں، خدا نے مجھے اسرائیل کے پنجے سے بچایا ہے، تو مجھے پھر پھنسانا چاہتی ہے؟ مان لیا کہ میں گدھا ہوں، مگر بھی لومڑی، جان ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے۔ جو خوف مجھے لاحق ہوا ہے یہ اگر کسی لڑکے کو ہوتا تو وہ بوڑھا ہو جاتا۔ دناؤں نے سچ کہا ہے کہ برے یار سے سانپ بھلا، زہریلا سانپ تو جان ہی لیتا ہے مگر برا دوست ساتھ ایمان بھی برباد کر دیتا ہے۔ لومڑی کہنے لگی، بھائی گدھے، میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں، تجھے یوں ہی وہم ہو گیا ہے، جہاں وہم داخل ہو جائے وہاں دوست بھی دشمن نظر آنے لگتا ہے۔ میرے محترم، وہ محض طلسم تھا جو آپ کو نظر آیا، حقیقت میں وہاں کوئی شیر ویر نہیں۔ اگر وہاں شیر ہوتا تو میں آپ سے بھی زیادہ کمزور ہوں، تو مجھے وہ کب زندہ چھوڑتا۔ میں تیری دوست اور خیر خواہ ہوں، خیال اور خوف کی دنیا سے آؤ۔ گدھے نے لومڑی کی باتوں کا جواب دینے کی بہت کوشش کی، لیکن بھوک کی بیماری اس پر غالب آئی، حرص کی بیماری صبر پر غالب آ گئی۔ غریبی، مفلسی اور بے صبری میں فقر و فاقہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ گدھے نے دل میں سوچا، فرض کرو لومڑی مکر سے کام لے رہی ہے اور مجھے ہلاک کروا دے گی، جس عذاب میں میں پھنسا ہوا ہوں اس سے تو موت بہتر ہے، روز روز کے مرنے سے ایک ہی دن مر جانا بہتر ہے۔ مایوسی اور حرص اندھا اور احمق بنا کر بآسانی موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ گدھے نے گدھا پن کی وجہ سے توبہ توڑ دی۔ گدھے کو اپنے خالق و مالک پر اعتماد نہ تھا کہ وہ غیب سے اس کی بھوک مٹانے کا سامان کر دے گا۔ ناداں گدھا اپنے مقتل کی طرف چل پڑا۔ جوں ہی وہ شیر کے قریب پہنچا، شیر پہلے ہی تیار تھا، وہ غرا کر اٹھا اور ایک ہی پنجے سے اس کا کام تمام کر دیا۔ شیر پانی پینے کے لیے چشمے پر گیا، عقل مندوں کی سردار کو موقع مل گیا۔ شیر کی غیر موجودگی میں لومڑی گدھے کا دل، دماغ، جگر نگل کر ہڑپ کر گئی۔ شیر نے واپس آ کر ان چیزوں کی تلاش شروع کی مگر اسے کچھ نہ ملا۔ اس نے لومڑی سے پوچھا، ہر جانور کا دل، دماغ، جگر ہوتا ہے، گدھے کا کہاں ہے؟ لومڑی نے جواب دیا، اگر یہ اعضاء اس کے وجود میں ہوتے تو یہ بیچارہ دوبارہ موت کے منہ میں نہ آتا۔ دل میں اگر نور نہ ہو وہ دل نہیں، بدن میں اگر روح نہ ہو تو وہ بت ہے۔ بدن نہیں، مصباح کا نور اللہ کی عطا ہے، چمنی اور لیمپ بندوں کی
مصنوعات ہیں۔ جس نے نور کو دیکھا وہ مومن بن گیا، جس نے لیمپ اور چمنی کو دیکھا وہ یہودی مشرک بن گیا۔ جسے پہلے آزما لیا گیا ہو اسے دوبارہ نہیں آزمانا چاہیے۔ مایوسی گناہ ہے، درس حیات۔ حرص و طمع آخر جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں خالق و مالک کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ اپنے بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔